کہ اسم آدم ہے اللہ کا، ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فی الفور قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحے میں، اسی وقت میں۔ اور ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسم آدم سورت بقرہ میں بھی ہے، سورت آل عمران میں بھی ہے، اور سورت طٰہٰ میں بھی ہے۔ کہا رسول اللہ نے بس مجھے میرے سامنے یہ بات کی تو میں سورت بقرہ کھول کے بیٹھ گیا، سورت آل عمران کھول کے بیٹھ گیا، سورت طٰہٰ کھول کے، یہ صحابی کا قول ہے، رسول اللہ سے سنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا رسول اللہ نے بات کیا۔ کہا پھر میں سورت بقرہ کی اس آیت پہ پہنچا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میرے ذہن میں آیا کہ اسی سے ملتی جلتی دو آیتیں آل عمران میں اور طٰہٰ میں موجود ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں آیتیں کہا مجھے مل گئی اور مجھے پکا یقین ہو گیا، یعنی تینوں آیتوں میں کیا چیز ایک سی ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے، اور میرے جو نانا تھے خود بڑے شیخ الحدیث تھے آفت محمد گوندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اسم آدم کی دیگر احادیث اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وظیفہ لوگوں کو بھی اور ہماری فیملی کو بتایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے، جیسے یہ ابو امامہ کی حدیث کے الفاظ ہے اور دیگر بھی اسم آدم کے حوالے سے 3 حدیثیں موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اسم آدم کو پانا چاہتا ہے تو وہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ مشکل نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ اور ان کا یہ کہنا تھا، میں نے اپنے جتنے نمازیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ان کا ہی صدقہ جاری ہے، جس ساتھی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ 313 مرتبہ پڑھ کے اسم آدم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں، آج تک ابھی تک مجھے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ابھی 313 کے درمیان کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے شیطان، اس طرح کے وظائف پڑھتے ہوئے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مانتے ہیں تو پورے نہیں ہو سکے، تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے ایک دفعہ 313 مرتبہ ایک نشست میں نہیں پڑھا گیا، توڑ کے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 7 دن 8 دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ 313 مرتبہ اسم آدم کا وظیفہ پڑھیں، اور کوئی بھی دعا جو آپ سمجھتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں دعا کرانا شرعی وسیلہ جائز وسیلے کی قسم ہے، لیکن آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اس اسم آدم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی اسی وقت قبول و منظور کرے گا۔ آج کے بعد یہ اللہ کا اسم ہے، یہ اللہ کے نام ہے، ابو امامہ کی اس حدیث سے اور محدثین کے استدلال سے آج کے بعد زندگی کے اندر اس وظیفے کو بھی اپنا لیجئے۔ اور اسم آدم کے حوالے سے جو باقی 2 روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وظیفہ بھی قاری صاحب موجود ہیں، جو معتکفین ہیں وہ قراء سے یاد کریں، اور جو ابھی تیزی سے یاد نہیں کر سکتے اس کو، اسم آدم کے اس وظیفے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس شخص نے اللہ سے اسم آدم سے طلب کیا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اور جو تیسری روایت ہے اسم آدم کی، اس میں یا ذا الجلال والاکرام کے اور بدیع السماوات کے الفاظ بھی موجود ہیں، تو آپ کے لیے یہ تینوں چاروں وظائف اکٹھے کر کے یاد کر کے آیت الکرسی پڑھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اور یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھا یہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے جو دعا کرنا چاہیں اسم آدم کے ذریعے سے اللہ رب العزت قبول کرتا چلا جائے۔